فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. اللہ کے فضل و کرم، اس کے انعام و احسان اور اس کے عنایت و نوازش سے آج ہم تمام ہماری دو عیدوں میں سے دوسرے عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے اس میدان میں جمع ہوئے. اور آج جو تاریخ ذی الحج کی 10 تاریخ، یہ تاریخ ہمیں ذی الحج کی 10 وہ تاریخ کی یاد دلاتی ہے جس تاریخ میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی آزمائش میں مبتلا کیا. اللہ رب العالمین نے اس آزمائش میں جس آزمائش میں مبتلا کیا اس کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ ہم نے بڑھاپے کے عالم میں 80 سال کی عمر میں ابراہیم کو اولاد عطا کی. اولاد کی محبت میں کہیں ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک اللہ کی محبت کمزور تو نہیں ہو گئی. اس مقصد سے اللہ رب العالمین نے اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام آج ہی کے دن مینا کے اس میدان میں نکلتے ہیں، اپنے ننھے چھوٹے چلتے پھرتے اور چھوٹی چھوٹی بولیاں بولتے بچے کے ساتھ مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جیسا حکم دیا اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مینا کے میدان میں اپنے بچے کو پیشانی کے بل پر لیٹاتے ہیں اور چھری چلا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا عمل، یہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی ہر نعمتیں لٹائی جا سکتی ہے. اپنا مال لٹایا جا سکتا ہے، اپنا کاروبار لٹایا جا سکتا ہے، اپنی رشتہ داریاں لٹائی جا سکتی ہیں، اپنی آل اولاد کو بھی لٹایا جا سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار نے، اس عمل نے رہتی دنیا کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ پوری دنیا کو ناراض کر کر صرف ایک اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرنا ضروری اور لازم ہے. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت تھی، یہ وہ شخصیت تھی جو اللہ رب العالمین سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین سے اتنی محبت کرتے تھے کہ دنیا اور دنیا کی ساری محبتیں ان کے نزدیک پھیکی پڑ گئیں. یہ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں اس قدر رکھا کرتے تھے کہ دنیا کا ہر خوف سے وہ دنیا کے ہر خوف سے وہ نڈر ہو چکے تھے. یہ اللہ رب العالمین سے اپنی امیدیں ایسے وابستہ کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑنے کے بعد وہ سارے دنیا کے ہر قسم کے لوگوں سے بے نیاز ہو گئے. میرے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہم میں سے جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو ایک اہم پیغام ہے، کیونکہ نوجوان امت مسلمہ کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہیں. ان نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ اے نوجوانوں، تمہیں جان کی بھی قربانی دینی ہوگی، مال کی بھی قربانی دینی ہوگی، یہاں تک کہ جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاؤ گے اور تمہاری اولاد بڑی ہوگی تو اللہ کی دین کی خاطر، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اپنے اولاد کی قربانی بھی دینی پڑ سکتی ہے. تو ہر قسم کی قربانی کے لیے ایک امت مسلمہ کے ہر فرد کو تیار رہنا چاہیے. یہ پیغام امت کے نوجوانوں کے لیے تھا. اور اسی طریقے سے جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے بھی
اس ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ایک اہم پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ آپ دیکھیں، جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اما ہاجرہ اور اس ابن اسماعیل کو مکہ کی بیابان جگہ پر چھوڑ کر آؤ۔ مکہ کی بیابان جگہ کیسی تھی؟ نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی آنے جانے والے لوگ ہیں، نہ زندگی گزارنے کا کوئی راستہ ہے۔ ایسی جگہ پر جا کر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آتے ہیں، چھوڑتے ہیں، چھوڑنے کے بعد لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بنا کچھ کہے اما ہاجرہ کو چھوڑ کر نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اما ہاجرہ پوچھتی ہیں، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں کہ ابراہیم تم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس علاقے میں، جس علاقے میں کوئی 2 منٹ ٹھہرنا پسند نہ کرے، جس علاقے میں کوئی مسافر رکنا پسند نہ کرے، اس علاقے میں تم ہمیں بے سہارا اور بے مددگار تم چھوڑ کر جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہتے ہیں۔ آخر میں اما ہاجرہ کہتی ہیں، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اما ہاجرہ کا جو جواب تھا، اس جواب کو امت مسلمہ کے خواتین دل کے کانوں سے سنیں کہ اما ہاجرہ نے کیا جواب دیا۔ اما ہاجرہ نے جواب دیا، اِذَنْ لَا يُضَيِّعُونَ اللَّهُ، کہ تب تو اللہ رب العالمین ہمیں ہلاک و برباد نہیں کرے گا، تب تو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع اور برباد نہیں ہونے دے گا۔ یہ آپ دیکھیں کہ اما ہاجرہ کے سامنے کون سی مصیبت تھی، کون سی پریشانی تھی۔ آپ دیکھیں کہ موت ان کے سامنے، نگاہوں کے سامنے تھی۔ زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہیں، پانی کا انتظام نہیں، درختوں کا انتظام نہیں، آنے جانے والے انس و جن کا انتظام نہیں۔ اس کے باوجود بھی رب کا جب فیصلہ آیا کہ اے ابراہیم تم اپنی بیوی بچوں کو یہاں پر چھوڑو، بیوی کا کردار دیکھیں، عورت کا کردار دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ جب رب کا فیصلہ ہے تو وہی میرا سہارا ہے، وہی میری مدد کرے گا اور اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کبھی بھی ہلاک و برباد نہیں ہونے دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ نوجوانوں کے لیے بھی اور ماں اور بہنوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا اس خاندان نے پیغام دیا ہے رہتی دنیا تک کہ جو حکم بھی اللہ رب العالمین کا آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، اس کے بعد سر خم تسلیم ہو جانا چاہیے اور نہ چوں کرنا چاہیے، نہ چاں کرنا چاہیے۔ اس کا بدلہ اللہ رب العالمین ایسا عطا کرتا ہے کہ آپ دیکھیں اما ہاجرہ ایسی بستی میں رکی جہاں پر 2 منٹ کوئی ٹھہرنا گوارا نہ کرے۔ آج دیکھیں پوری امت کا دل اس طرف لگا چلا جاتا ہے، جس جگہ پر نہ پانی کا انتظام، نہ رہنے کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، آج دنیا کی 5 اسٹار سے فیسلٹی آج وہاں پر موجود ہے۔ یہ اما ہاجرہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے رشتہ جوڑیں۔ اللہ رب العالمین کو ہم کبھی بھی ناراض کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ رب العالمین کو کبھی بھی ہم نہ بھولیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ہم بھول جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں تو بھولے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے نفسوں سے بھی غافل کر دے گا۔ ہمارے نفسوں کا کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، اسے بھی ہم بھول جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے نفسوں سے غافل کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، چاہے ان کی اولاد ہو، چاہے ان کی بیویاں ہو، ان کا خاندان ہم اور آپ کو اور رہتی دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جتنا مضبوط رشتہ ہمارا اللہ رب العالمین سے ہوگا، عام حالات میں ہمیں اللہ رب العالمین سے رشتہ رکھنا ہے، لیکن جب مصیبتیں آئیں، جب پریشانیاں آئیں، جب تکلیفیں آئیں تو ایسے تکلیفوں کے مرحلے میں اور زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہیے، اور زیادہ اللہ
اللہ رب العالمین سے رشتہ اپنا مضبوط کرنا چاہیے. اس کا بدلہ اللہ رب العالمین دنیا میں کیسا عطا کرتا ہے. اس خاندان کو آج کئی سو سال گزر گئے ہیں، لیکن آج دیکھیں دنیا کے چپے چپے میں جہاں بھی عید کی نماز ہو رہی ہوگی، ہر جگہ پر اس خاندان کا تذکرہ ہو رہا ہوگا، اس خاندان کا ذکر ہو رہا ہوگا. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبہ. کہ جو مرد ہے اور جو عورت ہے، جو رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ رب العالمین اس کی زندگی دنیا میں بہترین بنا دیتا ہے. آپ دیکھیں شروعات میں بہت سی تکلیفیں آئیں، بہت سی پریشانیاں آئیں، گھر سے نکالے گئے، لوگوں نے دھتکارا، لوگوں میں آگ میں ڈالنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین نے اماں ہاجرہ اور اسماعیل کو بھی کئی آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے ہم اور آپ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. میرے بھائیوں، آج عید کی نماز کے بعد جو ہم اور آپ کا اور ہم میں سے اکثر لوگوں کا جو سب سے پہلا عمل ہوگا، جو ہماری سب سے پہلی عبادت ہوگی، وہ ہے اللہ رب العالمین کے نام سے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہم ایک جانور کی قربانی دیں گے. میرے بھائیوں، یہ قربانی صرف محض ایک قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی، اس قربانی میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے رازوں کو پوشیدہ کیا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کا جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک تھوڑے سے مال سے جانور خرید لیں اور اس کی قربانی کر دیں، بلکہ اس قربانی سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو ہم سے مانگا ہے وہ کیا مانگا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہم سے اپنے نفسوں کی قربانی مانگی ہے اور اپنے خواہشات کی قربانی مانگی ہے. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی. ایک کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول کی اور دوسرے کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کی. وجہ کیا بتلائی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. متقی کون ہے؟ متقی کون ہے؟ متقی وہ ہیں جو اپنے خواہشات کی قربانی کرتے ہیں، جو اپنے نفسوں کی قربانی دیتے ہیں، جو دین کی راہ میں اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں، اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں، اپنے اہل اولاد کی قربانی دیتے ہیں. متقی وہ لوگ ہیں. تو میرے بھائیوں، جانور کے ذبح کرنے سے پہلے اپنے جو بدعمالیاں ہیں ان کی قربانیاں پیش کریں. اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کا خون نہیں پہنچتا، آپ کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے. اور تقویٰ اسی وقت ایک انسان کی زندگی میں آتا ہے جب وہ اپنے خواہشات کو قربان کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. کہ اللہ رب العالمین کے یہاں نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. جتنا تقویٰ آپ کے دلوں میں ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ رب العالمین آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے گا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سامعین حضرات کرام، آج ہم قربانی کریں گے. قربانی کی کچھ ہدایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو دی ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. کہ جب اللہ رب العالمین نے ہر معاملے میں تم پر احسان کو واجب قرار دیا ہے، جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز میں ذبح کرو، یعنی اپنی چھریوں کو تیز کر لو. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھریوں کو تیز کرنا ہم پر واجب اور ضروری ہے. اور اسی طریقے سے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جانور کو ذبح کیا گیا اور اس کے ساتھی کے سامنے ذبح کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے جانور کو تم نے 2 مرتبہ ذبح کیا. ایک پہلی مرتبہ جب تم نے اس کے ساتھی کو ذبح کیا، اور دوسری مرتبہ تب جب تم نے اس کو ذبح کیا. تو میرے بھائیوں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اور جب ذبح کریں تو اس کے خون کو گلیوں میں اور سڑکوں میں نہ بہائیں، اور اس کے فضلات اور اس کی گندگی کو بازاروں میں یا گلیوں کے کناروں میں آپ نہ پھینکیں. یہ چیزیں آپ کے تقوی میں کمی پیدا کرتی ہے اور یہ چیزیں آپ کی عبادت کو قابل قبول ہونے نہیں دے گی. اللہ رب العالمین ایسے عبادتوں کو پسند نہیں کرتا جن عبادتوں کو کر کر لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، لوگوں کو تکلیف دی جائے. مسلمان تو وہ ہے المسلم من